وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ فرمایا اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا ہونا ضروری ہے، وہ اسی طرح جو ہے وہ مشرکین مکہ وہ اپنے بتوں سے وہ بتوں کو جو معبود مانتے تھے ان سے محبت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ تعالی کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، جو معاملات صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہونے چاہیے تھے، صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں، وہ جو ہے وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے، ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار رہتے۔ یہ سب باطل و مردود تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں سے محبت اللہ تعالی کی ہی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں حضور پر نور شافع منشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالی کی محبت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ مالک لم یزل نے کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر فرمایا اور کئی مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کرنی ہے وہ میرے محبوب کی اطاعت کرے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ جس نے اللہ رب العزت کو دوست رکھنا ہے، جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت رکھنی ہے وہ کیا کرے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ میرے محبوب کی اتباع کرے، وہ میرے محبوب کی پیروی کرے، وہ میرے محبوب سے محبت رکھے۔ جو میرے محبوب سے محبت رکھے گا اس کے احکام کی پیروی کرے گا، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا، محبت الہی میں مرنا اور ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا، یعنی کہ اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر جو ہے وہ رب کی رضا ہوتی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ جو خوشی ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے اور اس کی ہی رضا ہے، اس کی ہی منشا ہے کہ جس نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی ہے۔ ہاں اگر پھر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا مال میں یا کسی چیز میں نقصان ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں یہی یقین کامل کے ساتھ دل میں جو ہے وہ ارادہ اور پختہ جو ہے یقین کے ساتھ یہی کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس پہ بھی میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہوں، جیسا مالک کو خوش میں بھی ویسے ہی
مالک نے یہ مجھے مال دیا تھا، یہ اولاد دی تھی، مالک نے ہی لے لی ہے، مالک کی ہی تھی، مالک نے مجھے امانت دی تھی اور وہ امانت مالک نے لے لی ہے، تو اس پر بھی رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کہ جیسا اگر ہم نے کسی کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، محبت کرنی ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جو ہے وہ اس سے محبت کرنی ہے، نہ کہ اپنی انا کی خاطر، نہ کہ اپنی جو ہے کسی مفاد کی خاطر، مفاد پرستی کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس شخص سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کا دوست ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہم نے کرنی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے، کہ جیسے مالک لم یزل فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے، ولی اللہ جو ہے وہ میرے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری محبت ہونا وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ کا دوست ہے اس کے ساتھ ہماری محبت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جیسے فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہماری دشمنی بھی اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے۔ تو اگر جو اللہ رب العزت کا قریب بندہ ہے، قرب والا ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، پیار اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا، یہ سب اور سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہے۔ اور یہ گویا کہ ہم جو ہے تعظیم تو کر رہے ہیں ایک ولی کی، ہم تعظیم تو کر رہے ہیں محبوب خدا کی، تو یہ تعظیم دراصل جو ہے وہ خدا کی ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دل میں ان کا ادب، ان کے بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی خاطر ہے، کیونکہ مالک نے فرمایا ہے میرے محبوب سے پیار کرنا ہے، مالک نے فرمایا ہے کہ میرے اس بندے کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ تم نے محبت رکھنی ہے۔ تو ہم گویا جو تعظیم کر رہے ہیں بظاہر اس کی تعظیم ہو رہی ہے، لیکن حقیقی تعظیم جو ہے وہ ہم اللہ رب العزت کی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل سے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور ولی اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والا بنائے، اور تمام احکام کو صحیح طریقے کے ساتھ پورا کرنے والا بنائے۔